السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم ایس او سی 609 کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کا لیسن نمبر 18 کریں گے، جو کہ گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ ہے. اس کو دیکھیں گے گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ ہوتا کیا ہے، جس میں ہم ٹاپک 59 سے 63 کور کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ اور اسے برنے اور اینلیزیم اسٹیرس نے بنائی تھی. ٹھیک ہے، انٹروڈیوس اس نے کروایا تھا. عام طور پر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں نا، تو ہم پہلے تھیوری بناتے ہیں اور پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں پڑھتے آئے ہیں. لیکن گراؤنڈڈ تھیوری میں الٹا صاحب ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں، ان کا بیہیویئر آبزرو کرتے ہیں، پھر اسی ڈیٹے سے تھیوری بناتے ہیں. ٹھیک ہے، گراؤنڈڈ تھیوری جیسے ورڈ گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ انیشیل لیول سے سٹارٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ پوائنٹ سے آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہو، تو گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک ایگزامپل ہے، آپ سمجھے کہ آپ محلے میں نا لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہو کہ ان کا اسٹریس لیول کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا اسٹریس کیسے کم ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان سے سکون ملتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کسی سے بات کرنے سے، ٹھیک ہے، اپنی اسٹریس مطلب اپنا اسٹریس جس بات سے اسٹریس ہے وہ پوائنٹ کسی کو بتانے سے، کسی کو شیئر کرنے سے ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. تو پھر آپ یہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں تھیوری میں. ٹھیک ہے، جیسے آپ تھیوری میں بتائیں گے کہ ایموشنل ریلیف از لنکڈ وتھ اسپریچولی اور سوشل سپورٹ. ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہوتا ہے. اس میتھڈ میں ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کانسیپٹ یہ آئیڈیاز ہی ڈیٹے کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیٹے کے ٹکڑے بن کے ایک تھیوری بن جاتی ہے. وہ سمپل. اس کا ایک اور اینگل ہے، پریسٹینٹ کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی فیلنگ یا سوچ کو اس کے نظریے سے سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ میتھڈ پریگمیٹزم اور سمبولک انٹریکشنلزم. پریگمیٹزم یعنی پریکٹیکل سوچ آپ کی، اور دوسرا سمبولک انٹریکشن یعنی لوگ سمبلس کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہیں کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دو مین پرنسپل آپ نے یاد رکھنے ہیں یہاں پہ. چینج کے ساتھ تھیوری کو ایڈجسٹ کرنا، کوئی بھی چینج ہے اس کے ساتھ آپ نے تھیوری کو ایڈجسٹ کر لینا. لوگ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں، لیکن ان کی انوائرمنٹ بھی اثر ڈالتی ہے. مطلب اپنی مرضی سے چوزز کرتے ہیں کیا کہ انہیں پازیٹیو وے میں لینا ہے یا نیگیٹیو وے میں. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ فیل ہونے کے بعد ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ شاید ان کے آپشنس کم ہوتے ہیں یا فیملی سپورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ایک کو فیل ہو گیا تو اس کو میں بھی پاسبلٹیز ہیں کہ اس کا لاسٹ چانس ہو، یا اس کے اماں ابا نے بولا ہو کہ ہاں بھائی تم اس دفعہ فیل ہو گئے تو اگلی دفعہ تمہارا ایڈمیشن نہیں کرائیں گے، یا کچھ اس طرح. یا جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فیل ہو گیا تو وہ کام پہ لگا دیتے ہیں بچوں کو. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ پروسیجرز، ٹاپک نمبر 60. اس میتھڈ کا پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. جیسے ڈیٹا کلیکٹ کرو، ٹھیک ہے، انٹرویوز یا آبزرویشن جیسے آپ کرنا چاہتے ہو، ساتھ ساتھ انالائز بھی کرو. ٹھیک ہے، یعنی آپ انٹرویو کے بعد سوچ رہے ہو اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اور اس کا آئیڈیا کس کانسیپٹ سے ملتا ہے. کانسیپٹ کی بنیاد پر کیٹیگریز بناؤ. ٹھیک ہے، اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوشل سپورٹ ملتا ہے، تو آپ ایک کیٹیگری بنا لیں سپورٹ سسٹم کی. ٹھیک ہے، پھر آپ کانسیپٹ کو کمپیئر کرتے ہو، اسے کہتے ہیں کنسلٹ کمپیریزن. ٹھیک ہے، جیسے ایک بندے نے کہا مجھے اسٹریس میں ماں سے بات کرنے یعنی اپنی والدہ سے بات کر کے سکون ملتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھ کے سکون ملتا ہے. اور آپ دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھ لو یا سوچ لو یا آبزرو کر لو کہ دونوں ایموشن ریلیف سے ریلیٹ ہے. ٹھیک ہے، تھیوریٹیکل میموز لکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈائری میں کچھ نوٹس وغیرہ بنا لو یا کچھ اس طرح. کہیں پہ آپ اسٹور کر رہے ہو ڈیٹا، ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو وہ تھیوریٹیکل میموز میں آ جاتا ہے آپ کا. آج مجھے سمجھ آیا کہ ایموشنل سپورٹ کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. مطلب اپنے آپ سے وہاں پہ نوٹ وغیرہ ڈائری وغیرہ میں لکھ سکتے ہو کہ اسپریچول، وربل اور فزیکل 3 چیزیں ہوتی ہیں ایموشنل سپورٹ میں. پھر آپ ہائپوتھیسس بناتے ہو، یعنی ازمپشنس جن کو آپ ٹیسٹ کرتے ہو.
ٹھیک ہے. جن لوگوں کا سوشل سپورٹ اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا اسٹریس لیول لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو گھر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے اور ہر جگہ سپورٹ ملی ہے تو ان کا اسٹریس لیول جو سا ہوتا ہے ان کا تھوڑا ہوتا ہے. اور سوسائٹی کے بارے میں بارڈر سوچ بھی انالائز میں شامل ہوتی ہیں. سوسائٹی میں بھی, سوسائٹی کو بھی آپ کو جج کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون سی سوسائٹی میں رہ رہا ہے, اس کو ایسا کیوں, مطلب کیوں اس فیز سے گزر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ جو سے ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے گراؤنڈیڈ تھیوری میتھڈ کینونس. اس کا مطلب ہوتا ہے رولس. کینونس کا مطلب ہوتا ہے رولس جو فالو ہوتے ہیں. اب جب آپ گراؤنڈیڈ تھیوری کا کام کرتے ہیں نا, کچھ سوالات ہیں جو آپ کو ہر اسٹیج پر خود سے پوچھنے چاہیے. سب سے پہلے آپ کا سوال آتا ہے کہ سیمپل کیسے سلیکٹ کیا. جیسے کیا آپ نے صرف اسٹوڈنٹ کو پوچھا یا پیرنٹس کو بھی پوچھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ میں میجر کیٹیگریز کیا نکلی. آپ نے ایموشنل سپورٹ, فائنینشلی سپورٹ اور اسپریچول سپورٹ آئیڈینٹیفائی کیا, لیکن کیوں, بیسس کیا تھی. صحیح ہے. کیا تھیوریٹیکل سیمپلنگ, کیا تھیوریٹیکل سیمپلنگ میں آپ نے کیا کچھ دیکھا. جب آپ کو لگا کہ اسٹوڈنٹ کے جواب انٹرسٹنگ ہیں تو آپ نے اور اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کیا کہ نہیں, اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے اگر کیا تو اس کو کس بیسس پہ آپ نے اور کوشچن کیے. کنسیپٹ کے درمیان ریلیشن کا ہائپوتھیسس بنایا, جیسے اسٹریس کم ہوتا ہے جب ایموشنل سپورٹ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اور پوائنٹ آ سکتے ہیں. کیا ہائپوتھیسس اور ریئل زندگی میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی تھیوری کہتی ہے کہ پیرنٹ کا سپورٹ ضروری ہے, لیکن کسی نے کہا کہ پیرنٹ مجھے اور اسٹریس دیتے ہیں, مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیرنٹس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کا جو تھیوری کا جو ہے نا رول وہاں پہ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ آپ کی ریسرچ پیرنٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو یا تو آپ سمپل اسٹوڈنٹس کو کر رہے ہو تو آپ اسٹوڈنٹس پہ ہی رہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹس کو ایک آدھ نکل آتا ہے جو پیرنٹس کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کو پیرنٹس کا بھی ڈیٹا ملانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم ٹاپک نمبر 62 میں, گراؤنڈیڈ تھیوری میتھڈ ایویلویشن. اچھا, ایویلویشن یہاں پر ہم تھیوری کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ویلڈ ہے کہ نہیں. کچھ کوشچن ریسرچر کو یہاں پوچھنے چاہیے. ٹھیک ہے. جیسا کہ کانسیپٹ ریئل ڈیٹا سے آئے ہیں یا امیجینیشنس کی ہیں. آپ نے خود جا کے آبزرو کیا ہے, خود جا کے انٹرویوز کیے, یا صرف امیجنری آپ نے جو سوچ میں آیا وہی کیا. کانسیپٹ کا آپس میں لنک ہے, کتنی کیٹیگریز ڈیولپ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کیا تھیوری فلیکسیبل ہے کہ ہر سچویشن میں اپلائی کی جا سکتی ہے. کیا پروسیس سمجھ میں آ گیا کہ نہیں. جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کیا اسٹریس کا پروسیس. ٹھیک ہے. پہلے انگزائٹی, پھر سپورٹ, پھر ریلیف ایکسپلین کیا گیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا گیا کہ نہیں. اگر آپ ان سوالات کے جواب مطلب دے پا رہے ہیں اور سارا کوشچن آپ بتا رہے ہیں تو سمجھے آپ کی گراؤنڈیڈ تھیوری مکمل ہوگی اور اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر چیز تو اس کے اندر کلیئر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 63 ٹاپک 62 تک ہی تھا ہمارا. ٹھیک ہے. گراؤنڈیڈ تھیوری, اس میں کچھ اگر تو آپ نے وہ کرنی ہے مطلب ایکسرسائز کرنی ہے تو میں آپ کو دے سکتی ہوں, یا پھر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. یہ میتھڈ کمپلیکس ہوتا ہے. سمپل آپ کو یہ 3-4 پوائنٹ یاد کر لیں کہ یہ جو سا میتھڈ ہوتا ہے تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے, کہ ہر کسی کے پاس بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ تھیوری کریٹ کرے ڈیٹے سے. ڈبل ایویلویشن کرائٹیریا, آپ کو تھیوری بھی ایویلویٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیٹے کو بھی, دونوں الگ الگ طریقوں سے. اگر ریسرچ کے اسٹیپ آپ کو ٹھیک طریقے سے فالو کیا جائے نا تو فائنڈنگ مس لیڈنگ ہو سکتی ہے. مطلب اگر آپ جو اسٹیپس ہیں وہ آپ صحیح سے فالو نہیں کر رہے ہو تو وہ آپ کو مس لیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ دو چیزیں آپ لے کے چل رہے ہو, ڈیٹا بھی لے کے چل رہے ہو اور ساتھ آپ یہ تھیوری بھی لے کے چل رہے ہو, جو دونوں چیزیں آپ نے سیم اور دونوں کا پروسیس ڈفرینٹ ہے. اگر ریسرچ اسٹیپ اوکے, تھیوری کا ویریفیکیشن مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر جیسے سپورٹ سے اسٹریس کم ہوتا ہے, لیکن اس میں سائنٹیفکلی پروو کرنا ٹف ہو سکتا ہے کہ کیسے سپورٹ سے اسٹریس کم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور سب آخر میں ایویلیوشن کرائٹیریا نہیں ہوتا، سب کے آخر میں ایویلیوشن کرائٹیریا نہیں ہوتا، مطلب دوسرے میتھڈ جیسے ایکسپیریمنٹ میں کلیئر اسٹیپ ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈڈ تھیوری میں فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو آج ہم نے یہ گراؤنڈڈ تھیوری میتھڈ جو کہ ایک کوالٹیٹیو اپروچ ہے اس کو اپنی ریئل لائف میں مطلب ایک صرف ایگزامپل دے کے میں نے آپ کو سارا کچھ سمجھایا کہ گراؤنڈڈ تھیوری ہوتا کیا. ٹھیک ہے. اور باقی ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.